ایک تیسرا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 پارے میں ذکر فرمایا ہے وہ بلعم بن باعوراء کا واقعہ ہے۔ اگرچہ بلعم کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، لیکن بہت سے مفسرین نے ان آیتوں کا مصداق بلعم کو قرار دیا ہے۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ آیتیں 90 پارے کے 12ویں رکوع کی ہیں۔ اس شخص کا حال لوگوں کو پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، یعنی احکام کا علم دیا تھا، پھر وہ ان آیتوں سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے مقتضا پر عمل کرنے کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ سو اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ ان آیتوں کا مصداق کون ہے؟ قرآن کریم نے تو اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن بعض مفسرین نے اور جمہور نے جو بات نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعوراء۔ یہ ملک شام کے قریب بیت المقدس کے قریب رہنے والا تھا، کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بہرحال جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور مصر کے فتح ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا، جس کا تذکرہ 6 پارے میں گزر چکا ہے، تو یہ قوم جبارین جو تھیں انہیں پتہ تھا کہ فرعون تو غرق ہو گیا، اب ہماری باری ہے اور ہم بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے جمع ہو کر بلعم بن باعوراء کے پاس، یہ لوگ سب جمع ہو گئے اور مشورے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت سخت آدمی ہے اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ موسیٰ کو شکست ہو جائے اور ہم کامیاب ہوں۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ بلعم بن باعوراء کو اسم اعظم معلوم تھا، اور جو شخص اس کے ذریعے سے اسم اعظم کے طفیل جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بلعم نے کہا کہ بھائی موسیٰ وقت کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، میں ان کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، بلعم نہیں مانے، لیکن بعد ازاں انہوں نے کوئی بہت بڑی رشوت انہیں پیش کی، ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی، اور بعض لوگوں کے قول کے اعتبار سے بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی بیوی کے ذریعے سے اسے گمراہ کیا، یعنی بیوی کے اصرار پر اس نے رشوت قبول کر لی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جو بد دعا کے کلمات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا وہ خود اس کی قوم کے اور قوم جبارین کے خلاف جایا کرتے تھے، یعنی وہ کہتا تھا حضرت موسیٰ کو شکست ہو، لیکن اس کے زبان سے الفاظ یہ نکلتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو فتح ہو جائے اور اس قوم ظالم کو شکست ہو جائے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ارے بھائی کیا کر رہے ہو، تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو، ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروائیں، اور تم ہماری ہلاکت کی دعا کر رہے ہو، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ تو کہنے لگا میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، اور جو تم مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم پر بھی تباہی نازل ہوئی، اس کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا تو چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے، اگر تم وہ کام کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ بولے کیا؟ تو بولے اپنے حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور انہیں یہ تاکید کر دو کہ بنو اسرائیل جو بھی ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کرنے دے، رکاوٹ نہ بنے۔ ممکن ہے وہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، جس قوم میں یہ چیز ہو اللہ کا قہر وہاں پر ضرور نازل ہوتا ہے۔ بلعم کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، اور بنی اسرائیل کا ایک شخص
اس چال کی زد میں آ گیا اور زنا کا مرتکب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا مگر وہ باز نہیں آیا اور شیطانی چال میں مبتلا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایک کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس کی وجہ سے ایک روز میں بقول بعض مفسرین کے 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے ایک کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لا کر ٹانگ دیا، سولی پر چڑھا دیا تاکہ سب لوگوں کو عبرت ہو، اور سب نے توبہ کی، تب جا کر یہ طاعون اور یہ بلا رفع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حرکتوں سے اور اس طرح کے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا